बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान मुसलसल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर, और अब पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको घुमाने का एक हुकूमती प्लान है। दूसरी तरफ पीडीएम टूट फूट का शिकार होने जा रही है। फजल रहमान ने पीडीएम तोड़ने का इंदिया दिया है, उसके बाद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात नाकाम हुई है। अब नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, लेकिन एक आम हुकूमती इत्तेहादी ने फजल रहमान की जई तई करके रख दी है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रोज सलमान शहबाज को जिस अंदाज के अंदर मुअज़्ज़ज़ जज ने बरी किया है, उस फैसले पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। और इस वक्त सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान के अंदर बदतरीन दौर है। ये सवाल करना और ये बताना भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती, और लाहौर प्रेस क्लब के सदर उनको सरकारी टीवी से जो है वो सैक कर दिया गया है। इसकी वजह भी आपको बतानी है। कुछ और डेवलपमेंट्स हैं तोशा खाना केस के हवाले से, वो भी आपके सामने रखूंगा। और शहजाद अकबर ने जो स्टेटमेंट 2 दिन पहले उनके हवाले से छापी गई, उनका इस पर बयान आया, वो भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता दिनों जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको इल्म है, अमूमन इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, अपने जो चहेते लोग होते हैं वही वहां पर होते हैं, खुशामदी सवालात होते हैं। एक आध अगर कोई ऐसा बंदा हो जो सिर फिरा हो और वाकई पूछ ले कि इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं ये ना तो आइन है, ना कानून है, ना जमहूरियत है, ना आज़ादी इज़हार राय है। और दूसरी तरफ आपने देखा गुज़श्ता रोज एक तकरीब हुई और उसके अंदर माशाल्लाह कुरानी आयात की तिलावत के तज़किरे हुए, फिर डंके बजाए गए, फिर मीडिया के अंदर बड़ा शोर ववेला हुआ। लेकिन सॉरी, अब यहां पर जो है वो आजम चौधरी हैं, ये प्रेसिडेंट है लाहौर प्रेस क्लब के। अब इन्होंने एक सवाल किया और इन्होंने बताया, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ये इस वक्त जो दौर जा रहा है ये मीडिया के लिए बदतरीन दौर है। इसके अंदर जुल्म हो रहा है, सहाफियों को पकड़ा जा रहा है, कोई आजादाना बात नहीं कर सकता, सेंसरशिप है, आजादी के साथ टीवी चैनल्स पर बात नहीं हो सकती, टीवी चैनल्स को फीड किया जा रहा है। इस तरह का उन्होंने सवालात के अंदर सख्त सवालात किए, जिसके बाद अब उनको सरकारी टीवी से जो है वो फारग कर दिया गया है। अब ये आप देखिए, इस वक्त सरकारी जो इदारे हैं उनको भी इन्होंने जाती जागीर बनाया हुआ है, और मीडिया की जो तंजीमात हैं वो इस पर सरापा एहतजाज है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सहाफी हैं जो इतने खुशामदी हैं कि वो हुकूमती खर्चों पर सफर कर रहे हैं और फिर मुजम्मतें भी कर रहे हैं। इस पर भी बहुत सारे सवालात उठे हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं, और उन आजम चौधरी को मुल्क के अंदर जो सहाफत का बदतरीन दौर उन्होंने कहा है, इस वजह से उनको हटा दिया गया है। ये भी एक आप अंदाजा कर लें। दूसरी तरफ जो है वो शहजाद अकबर, उन्होंने बताया है कि मैंने जो बात की थी उसको सियाको सबाक से हट कर लिया गया। यानी शहबाज शरीफ जो है, मैंने बताया था कि शहबाज शरीफ की निस्बत नवाज शरीफ अच्छे हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है वो काट दिया गया और लोगों ने अपने मतलब का माना दिया कि नवाज शरीफ बड़े अच्छे बंदे हैं। मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ की निस्बत नवाज शरीफ अच्छे हैं कि वो चले कुछ ना कुछ तो डट जाते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बूटों पे जबान रखी हुई है। और ये बात वो कहते हैं मैंने की थी, और उसको कुछ हुकूमती वो खुशामदी सहाफी थे जिनसे अचानक मुलाकात हुई और उन्होंने इस तरीके से इसको पूरा रंग दिया है। दूसरी तरफ जो साइफर तहकीकात है, उसके मामले में इमरान खान को 17 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने तलब कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा की है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी करके 17 जुलाई को जवाब तलब किया है। दरखास्त वफाकी हुकूमत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 30 नवंबर को तलबी का नोटिस दिया था। वकील वफाकी हुकूमत ने कहा कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस दिए और सुने बगैर यकतरफा अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अदालत के इस फैसले से FIA तफ्तीश जो है वो रुक गई है, लिहाजा इसको जो है वो ओपन किया जाए। और अब ये चाहते क्या है? चाहते ये हैं कि जो एक बयानिया हुकूमत की तरफ से बनाया गया कि साइफर का कोई मामला नहीं था, इमरान खान की हुकूमत नेचुरल तरीके से हटाई गई, और ये जो बयानिया बनाया गया है ये अदालतों के अंदर सबूत मांगेंगे। चूंकि साइफर तो कोई देख नहीं सकता, तो लिहाजा इस बयानिए को अगर हम उड़ाने में कामयाब हो जाएं तो इमरान खान को झूठा साबित कर लेंगे। जबकि ये मेरा ख्याल है
یہ انتہائی آمکانہ مجھے کم از کم لگ رہا ہے۔ دوسری طرف سلمان شہباز کو جس انداز کے اندر بری کیا گیا، جس طرح چھوڑا گیا، اور جو جج صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے، یہ بڑی حیران کن ہے۔ یعنی جس کے اندر جو جج صاحب ہیں انہوں نے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ بھئی اتنے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ کے اندر جن کا جو ہے وہ کوئی اتنی سورس آف انکم نہیں تھی، کسی کی 20,000 تنخواہ تھی، کسی کی 25,000 تنخواہ تھی، اور ان لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے، یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ اب الٹا جن لوگوں نے تحقیقات کی اور ڈاکٹر رضوان جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ان کے خلاف اب کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کریں، یعنی وہ ثابت نہیں کر سکے، تو جج صاحب آپ بے گناہی ثابت کر دیں ان کی، یعنی ویسے تو فیصلے کا اختیار ہے، اب یہ اس میں شہزاد اکبر اور باقی سب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب یہ بتایا گیا جی کہ لاہور کی عدالت نے جھوٹا کیس بنانے پر سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ اسی طرح سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا جھوٹا کیس بنانے پر اس وقت کے سابق ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر سید علی مردان، ڈپٹی ڈائریکٹر ارشد بٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر احسن علی باجوہ کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لا منزہ شہین کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ کارروائی سے افسران جھوٹے کیسز بنانے سے باز رہیں اور سبق سیکھیں۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ یہاں اس ملک کے اندر جو بھی کرپٹ الیٹ کے اوپر ہاتھ ڈالے گا تو اس کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہاتھ ہولا رکھیں، لیکن اس کا جواب معزز جائز صاحب نے نہیں مانگا کہ ملک مقصود چپڑاسی جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں 3.74 ارب کیسے آئے، محمد اسلم جو کیشیئر تھا اس کے اکاؤنٹ میں 1.78 ارب کیسے آئے، ماہانہ ان کی تنخواہیں 25,000، 10,000، ادر عباس یہ کلرک ہے 1.67 ارب، وہ کس کے آئے، غلام شبیر قریشی 1 یعنی اربوں روپے یہ ٹرانزیکشن ہے، خضر یاد نظر، گلزار احمد، اقرار حسین، ایم انور، ایم یاسین۔ تو انصاف جو ہے وہ اس ملک کے اندر اب کیسے ہوگا جب منی لانڈرنگ کرنے والے ان کو بری تو کر دیا لیکن الٹا ان کے خلاف تحقیقات کرنے والے لوگوں کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی، اور چونکہ وہ ثابت نہیں کر سکے، بھئی اب حکومت ان کی ہے، ایف آئی اے ان کی ہے، مرضی کے ساتھ میچ فکسنگ ہے، اور اس کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ آئندہ کوئی بھی ان کرپٹ الیٹ کے خلاف جو ہے کوئی انکوائری نہ کرے، انویسٹیگیشن نہ کرے، کوئی کارروائی نہ کرے۔ اب یہ ایک طرف تو صورتحال ہے۔ دوسری طرف فضل الرحمان جو ہے وہ یقیناً چاہتے تھے کہ اسمبلی کی مدت 1 سال توسیع کر دی جائے۔ کیوں؟ بھئی موجیں لگی ہوئی ہیں، یعنی ان کا بیٹا، ان کے باقی لوگ وزیر ہیں، مشیر ہیں، موجیں ہیں، فضل الرحمان سرکاری ہیلی کاپٹر، اور وہ اس کے اندر ٹریول کرتے ہیں، وہ فیتے کاٹ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں، وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہیں، اور پھر جو اس وقت ان کو پتہ ہے کے پی کے کی عوام ان سے نفرت کرتی ہے، پنجاب کے اندر ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ بھی نہیں کر رہی چونکہ ان کا کوئی حلقہ ہی نہیں ہے، تو اب جو حکومت ملی ہوئی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ آپ اندازہ اس لالچ کا کیجئے، لیکن اب زرداری نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں توڑنا ہے۔ اب اگلی جو یہاں پر نگران حکومت ہوگی وہ تو شاید 3 مہینے ہوگی، 6 مہینے ہوگی، 9 مہینے ہوگی، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ بہرحال حکومت اس پر متفق ہوگی ہے، جو دبئی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد کم از کم تمام وزراء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اسمبلی اپنے مقررہ وقت کے اندر ٹوٹنے جا رہی ہے، بلکہ 2 دن پہلے اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی تاکہ 90 دن مل جائیں الیکشن کمپین کے لیے، اور اس دوران عمران خان جو ہے ان کے خلاف کارروائی کا موقع ملے گا، وہ جیل جائیں گے یا ان کو نااہل کیا جائے گا، اور یہ کام جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اس دوران جو ہے حکومتی اتحادی جو اے این پی ہے انہوں نے فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی وہ بڑی عام انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، چونکہ وہاں آپس کے اندر یہ مخالف تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی دیکھ کھلے گی ایک ایک بوٹی پر یہ لڑیں گے۔ اب جو ہے وہ اے این پی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں احمد ولی خان، انہوں نے فضل الرحمان نے جو کہا کہ جناب یہ اتحاد اب ٹوٹنے جا رہا ہے اور گورنر کے خلاف جو یہ باتیں کرتے ہیں تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس پر چونکہ باقی تمام جماعتوں کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی سب کو تحفظات ہیں کہ پورا صوبہ گورنر چلا رہا ہے، گورنر سمدھی ہے فضل الرحمان کا، اور ان کی مرضی کے مطابق فنڈ دیے جا رہے ہیں، ان کے مرضی کے مطابق انتظامیہ کنٹرول کی جا رہی ہے، دوسرے کسی کی سنی نہیں جا رہی۔
اب ان حالات میں احمد ولی کہتے ہیں کہ یہ پختونخوا کی حکومت ہے، کوئی حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھائے، حکومتوں کے بھوکے اور بیکاری نہیں۔ میں نے کسی بزرگ کی بڑی کرپشن کی بات نہیں کی، پختونخوا میں مذہب کے نام پر جو من و سلوہ جاری ہے ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ میں نے صرف گورنر کی بات کی۔ قوم کو پتہ ہے کہ وہ مولانا اور ان کی پارٹی کے لیے شرم کا باعث بن چکا ہے۔ خود کا کیا دوسروں پر ڈالنا آسان ہے، اپنے سمجھی اور فیصلوں کو اپنانے کی ہمت پیدا کریں۔ میری غلطی ہے کہ غلام علی کی حمایت کی، اور میں اپنی یہ غلطی مانتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے، آپ کے گھر کا بندہ ہے، آپ انہیں خوب جانتے ہیں۔ تو یہ فضل الرحمان کی جئی کی ہے کہ حلوہ نہیں ہے اور آپ لالچی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اقتدار کے کیسے لالچی ہیں کہ آپس کے اندر مل بانٹ کر کھا رہے ہیں، اور جب ایک زیادہ کھاتا ہے تو دوسرا تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اب عمران خان آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں، مختلف جو نئے مقدمات بنائے گئے ان کے حوالے سے ضمانتیں ہوں گی، اور ساتھ اور جو کیسز ہیں آپ کو علم ہے۔ اب کوشش حکومت کی یہ ہے کہ ایک تو کسی نہ کسی مقدمے کے اندر عمران خان کی جو اسلام آباد میں بھی سماعت ہو رہی ہے اور وہ ان کی ضمانت منسوخ ہو اور حاضری سے استثناء ختم ہو، یا چیئرمین نیب کے پاس جو اس وقت اختیارات ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر سکیں۔ جب عمران خان گرفتار ہوگا تو لگتا ہے حکومتی ایوانوں کے اندر جو لوگ ہیں کہ پھر عمران خان کا جو سوشل میڈیا پر فیور ہے وہ کم ہوگی، خوف پیدا ہوگا، اور اس دوران نئے الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے قائدین ویسے چھپ رہے ہوں گے، ان کو خطرہ ہوگا، اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے اور عمران خان کو بھی صرف اسلام آباد لاہور کی بجائے پاکستان کے مختلف حصوں کے اندر انہی بنیادوں پر پھرایا جائے گا۔ لیکن لطیف کوسہ کی جو درخواست ہے جس کے مطابق یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ یہ جو ہے تمام مقدمات یکجا کریں، ایک عدالت میں لائیں، یہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر حکومت کا جو بڑا پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس نے تمام حلقوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف نے جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد سعودی عرب نے $2 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیے ہیں، شہباز شریف نے بل گیٹس سے بھی رابطہ کر لیا ہے، اور اب بڑی خوشخبریاں میڈیا پر چل رہی ہیں۔ عام آدمی سے جا کر گلی محلے میں پوچھیں گے تو وہ اصل صورتحال آپ کو بتائے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔